کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک خاموش جنگ چل رہی ہے، لیکن یہ جنگ توپوں یا گولیوں سے نہیں بلکہ پانی سے لڑی جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، 1960 کا وہ تاریخی معاہدہ جس نے دونوں ممالک کے درمیان پانی بانٹا، آج بھارتی ہٹ دھرمی کی بھینٹ چڑھنے کو ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو ان کروڑوں پاکستانیوں کا کیا ہوگا جن کا انحصار اسی پانی پر ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا ہندوستان کے پاس اتنی طاقت ہے بھی کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ انکشافات جو میڈیا نے آپ تک نہیں پہنچائے، ساتھ ہی یہ بھی کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ جنگ آپ کے مستقبل سے جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، پہلگام حملے کے بعد بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ گزشتہ 2 سال سے ہی معطل پڑا ہے۔ مزید یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان گزشتہ 2 سالوں سے سندھ طاس معاہدے کے تحت اہم ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا اور معلومات کا تبادلہ بھی نہیں ہوا۔ 1960 میں طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کے تحت ہر 6 ماہ بعد دونوں ممالک کے کمشنروں کا اجلاس ہونا ضروری ہے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان 2 سال سے کوئی اجلاس بھی منعقد نہیں ہوا، جبکہ انڈیا نے دریاؤں پر 13 سے زائد منصوبے شروع کر رکھے ہیں اور ان کے بارے میں پاکستان کو کوئی معلومات بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ در حقیقت بھارت ایک عرصے سے ہی کوشش کر رہا تھا کہ سندھ طاس معاہدے میں ترمیم کی جائے، کیونکہ بھارت کے خیال میں یہ معاہدہ غیر منصفانہ ہے۔ اسی لیے ہندوستان 2023 اور 24 میں پاکستان کو سندھ طاس معاہدے میں ترمیم کے نوٹس بھی بھیج چکا ہے، جبکہ پاکستان معاہدے میں کسی بھی قسم کی ترمیم کے خلاف ہے۔ بھارت نے پاکستان آنے والے کئی دریاؤں پر غیر قانونی بند بھی باندھ رکھے ہیں اور یہ معاملہ کئی بار ورلڈ بینک اور ثالثی کمیشن کے سامنے بھی پہنچ چکا ہے، اور اس وقت بھی بگلہار ڈیم، کشن گنگا ڈیم اور رٹل ڈیم پر تنازع جاری ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں 9 سال کی گفت و شنید اور مذاکرات کے بعد طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت 6 دریاؤں میں سے مشرقی دریاؤں دریائے بیاس، دریائے ستلج اور دریائے راوی کا اختیار ہندوستان کو دے دیا گیا تھا، جبکہ 3 مغربی دریاؤں دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب کا کنٹرول پاکستان کے حصے میں آیا۔ قانونی طور پر بھارت پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں پر پن بجلی کے منصوبے تو شروع کر سکتا ہے، لیکن ان پر ڈیم نہیں بنا سکتا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کو دریائے سندھ کے پانی کا 80%، جبکہ ہندوستان کو 20% حصہ دیا گیا۔ اس معاہدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی صدر ڈیوڈ آئزن ہاور نے کہا تھا کہ مایوس کن دنیا میں یہ ایک روشن پہلو ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ دریائے سندھ کا آبی نظام پاکستان کی شہ رگ ہے، کیونکہ پاکستان میں پیدا ہونے والی 90% خوراک اسی دریا اور اس کی معاون ندیوں سے آتی ہے، جبکہ پاکستان کی 25% GDP کا انحصار بھی اسی نظام پر ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا تقریباً 80% حصہ اسی دریا کے پانی پر انحصار کرتا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کا آبی نظام پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گزشتہ چند اشروں میں پانی کی مقدار میں 30% سے زائد کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ اسی دوران آبادی میں بے تحاشا اضافہ بھی ہوا ہے، جس سے پانی کی قلت مزید بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ طاس معاہدے کی 65 سالہ تاریخ کئی اتار چڑھاؤ سے گزری ہے، اور اس دوران 1965، 1971 اور 1999 میں بڑی جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہندوستان نے سرکاری طور پر معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان کا پانی فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ بھارت کے پاس فی الحال وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے جس کے تحت وہ اتنی بڑی مقدار میں دریاؤں کا پانی روک سکے یا اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ ایسا کرنے کے لیے ہندوستان کو کئی سال اور درجنوں ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ مزید یہ کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کسی ملک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کے دریاؤں کا پانی مکمل طور پر روک دے، چاہے اس سلسلے میں معاہدہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن دریا روکنا تو ایک طرف، ہندوستان سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے اور بھی کئی اقدامات کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے دائرے میں آنے والے 13 منصوبے پہلے ہی شروع کر رکھے ہیں، اور اب وہ ان پر یک طرفہ طور پر کام تیز کر سکتا ہے۔ اگر ہندوستان آنے والے دنوں میں کوئی اہم قدم اٹھاتا ہے تو پاکستان ثالثی کونسل، عالمی عدالت انصاف، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے دروازے کھٹکھٹا سکتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔